میں نے کہا تھا اسے رکھنا سنبھال کر، میں نے کہا تھا اسے رکھنا سنبھال کر، اب کرچیاں چنو میاں شیشہ اچھال کر، میں نے دیا ہے تم کو محبت میں اختیار، میں نے دیا ہے تم کو محبت میں اختیار، اپنی انا سے تو میرا جینا محال کر، گر ہو سکے تو میری خاموشی کو پڑھ ذرا، گر ہو سکے تو میری خاموشی کو پڑھ ذرا، بہتر یہی ہے مجھ سے نہ کوئی سوال کر۔ السلام علیکم، آداب، ست سری اکال۔ میں آپ کا میزبان شمس الدین شاز آپ تمام ناظرین و سامعین کا ادبی کہکشاں پیج پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، شاعری ایک خدا داد صلاحیت ہے جو چند ہی خوش نصیب لوگوں کو میسر ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان اپنے اندر کے طوفان یا میٹھے میٹھے جذبات کو کاغذ پر اتارتا ہے تو وہ شاعری بن جاتی ہے۔ جان نثار اختر صاحب نے شاعری یا غزل کے بارے میں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا، ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا، چند لفظوں میں ایک آگ چھپا دی جائے۔ یعنی شاعری خوبصورت اور درد بھرے خیالات کا مجموعہ ہے جن کو جب کاغذ پر اتارا جاتا ہے تو وہ شعر بن جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں پہ جو رکھو گے ہماری آنکھیں، اپنی آنکھوں پہ جو رکھو گے ہماری آنکھیں، پھر سمجھو گے کہ راتوں کی اذیت کیا ہے۔ ایسے ہی خوبصورت شعروں کے شاعر آج ہمارے ادبی کہکشاں پیج پر موجود ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں پروگرام بزم شاعر میں۔ جی ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ایک نہایت ہی زبردست شاعر جناب خورشید احمد میر جانم صاحب۔ تو خورشید صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ شاہ صاحب، میں آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بحثیت شاعر دعوت دی۔ آپ کی کوشش اور کاوشیں جو ہیں وہ قابل تحسین ہیں، کیونکہ آپ جو اردو ادب کے فروغ کے لیے بالخصوص اور باقی زبانوں کے ادب کے لیے بالعموم کوشش کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہیں، قابل تحسین۔ میری طرف سے آپ کو بہت مبارکباد۔ بہت شکریہ خورشید صاحب۔ تو خورشید صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا مختصر تعارف جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی، اچھی بات ہے۔ میرا نام خورشید احمد میر ہے، سکونت راجوری کی ہے۔ تعلیم میری جو ہے وہ پونچھ ڈگری کالج سے میں نے اپنی گریجویشن کی ہے۔ اس کے بعد جموں یونیورسٹی سے میں نے 1984 میں ایم اے ہسٹری کیا ہے، پھر 91 میں نے بی ایڈ کیا اور 94 میں میں نے ایم اے اردو کیا ہے، اور کافی عرصہ تک بحیثیت ایک آفیسر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر میں نے اپنی خدمات کو انجام دیا اور بعد میں سکھدوش جو اسی ڈپارٹمنٹ سے ہوا ہوں۔ ادبی خدمت کا جہاں تک سوال ہے تو وہ کافی طویل سفر ہے میرا۔ جی خورشید صاحب بات کریں گے، اسی پر بات کریں گے۔ تو خورشید صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شاعری کا یہ سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا، اور سب سے پہلے آپ نے کس صنف سخن پر طبع آزمائی کی؟ شاہ صاحب، جہاں تک شاعری کی طبع آزمائی کا معاملہ ہے تو میں غالباً 10 سال کا تھا، تب سے مجھے شاعری کا شوق جو ہے، یہ لت جو ہے مجھے لگ گئی تھی۔ میں اس وقت شاید چوتھی جماعت کا طالب علم تھا اور میں نے کچھ اشعار جو ہے وہ لکھ کر اپنے گھر والوں کو ہی سنائے، تو انہوں نے مجھے بڑی داد و تحسین سے نوازا اور میں نے سمجھا کہ شاید میں شاعر بن سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اردو ادب سے، اردو کی کتاب کو پڑھنے سے بڑا شغف تھا، اور میں اکثر الفاظ معنی پر زیادہ زور دیتا تھا اور اپنے ووکیبلری کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال کی میری عمر رہی ہوگی جب میں نے شاعری جو ہے وہ، اسے تو میں ادبی شاعری نہیں کہہ سکتا، البتہ میں نے شاعری کا آغاز کیا۔
لیکن اس کے بعد جو ذریعہ معاش ہے اس کی تغدو میں فرصت نہیں ملی. بہرحال میں نے 1987 میں راجوری کے اندر ایک ادبی انجمن کا قیام عمل میں لایا، جس میں میرے اچھے دوست میرے ساتھ شامل رہے، جس میں حسن مرزا صاحب جو بین الاقوامی سطح کا جو افسانہ نگار ہیں، اس کے علاوہ مہاراجکر سنگھ عشرت صاحب جو فوٹوگرافی اور مانیٹرنگ اور ٹریکنگ میں جو ہے وہ نیشنل ایوارڈ ونرز ہیں، چاند نارائن چاند صاحب میرے ساتھ رہے، میرے پردیپ معصوم صاحب میرے ساتھ رہے، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ساتھی جو ادبی میرے ساتھی تھے وہ میرے ساتھ رہے، اور ان کی وساطت سے، ان کے ساتھ سے، ان کی سنگت سے ہم نے ایک ادبی انجمن کو جو ہے وہ تشکیل دیا. اور الحمدللہ 1990 میں ہم نے ایک کتاب جو ہے تشکیل نام کی، جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں، یہ کتاب تشکیل نام کی ہے جو ہم نے ترتیب دی. اس کتاب میں راجوری پونچھ اضلاع کے تمام معتبر شعراء اور ادبا حضرات جو ہیں، نثر لکھنے والے اور شعر لکھنے والے حضرات جو ہیں، ان کے کلام کو اس کے اندر شامل کیا گیا. اور یہ ہماری پہلی ادبی کوشش اور کاوش تھی جو منظر عام پر آئی، اور لوگوں نے اس کو بہت سراہا اور اس کو مختلف حلقوں سے بڑی پذیرائی ملی. جی اور مختلف حلقوں سے بڑی پذیرائی ملی اور ہمیں حوصلہ افزائی ہماری ہوئی. 1990 کی بات ہے، آج سے 30 سال پہلے کی بات. شروع جو میں نے شاعری کی، جو اس کے اندر شاعری میری ہے، اس میں تھوڑا رومانی رنگ ہے، وہ تھوڑی رومانٹک قسم کی شاعری رہی. پھر آہستہ آہستہ وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے جیسے جیسے شاعر حالات سے متاثر ہوتا ہے، ویسی ویسی شاعری جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے. تو اس کے بعد جو پہلے اس میں شاعری تھی وہ تو رومانوی قسم کی شاعری تھی، افسانہ نگاری کے اندر کی میرا افسانے جو ہے اس میں نثر کے اندر شامل ہیں. اور جہاں تک شاعری کا سوال ہے، شاعری بھی میں نے جو لکھی وہ کچھ شاعری اس کے اندر شامل رہی. تو یہ ہماری ادبی کوشش جو ہے وہ 1990 کی جو ہے ادبی کوشش جو ہے وہ منظر عام پر آئی. انجمن خدامہ ادب جو ہم نے تحریک یہاں سے چلائی تھی، جو ایک تنظیم بنائی تھی، اس کے تحت اس کتاب کو شائع کیا. جی خورشید صاحب، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو شاعری کا جو آغاز ہے وہ غزل سے ہی ہوا؟ جی بالکل. تو میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھیں کہ آپ اپنی کوئی غزل پیش کریں ہمارے. چلیے میں اسی دور کی ایک غزل اسی کتاب میں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اب دیکھیے، اگر آپ کے پاس وقت ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ساری ان چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا بہت مختصر وقت میں. جی میری کوشش یہی رہے گی. جو غزل اس میں شامل کی گئی وہ پہلی غزل کا شعر مطلع دیکھیں آپ کہ کر کے بدنام مجھے تو بھی تو رسوا ہوگا. شعر دیکھیں کہ کر کے بدنام مجھے تو بھی تو رسوا ہوگا، سوچ لے کیا تیری خاطر یہی اچھا ہوگا. کیا بات ہے، بہت اچھا. کر کے بدنام مجھے تو بھی تو رسوا ہوگا، سوچ لے کیا تیری خاطر یہی اچھا ہوگا. بہت خوب. میری اوقات مجھے یاد دلانے والے، میری اوقات مجھے یاد دلانے والے، اپنے ماضی کو تو کس طور سے بھولا ہوگا. کیا بات ہے. اپنے ماضی کو تو کس طور سے بھولا ہوگا. تو شاہ صاحب ملاحظہ فرمائیں کہ ترک الفت کا اکیلا میں گنہگار نہیں. شعر دیکھیں، ترک الفت کا اکیلا میں گنہگار نہیں، وعدہ شکنی کا تیرے سر بھی تو صحرا ہوگا. کر کے بدنام مجھے تو بھی تو رسوا ہوگا، سوچ لے کیا تیری خاطر یہی اچھا ہوگا. بہت خوب. میری ہستی ہے فقط ایک مسافر جیسی. شعر دیکھیں، میری ہستی ہے فقط ایک مسافر جیسی، بعد جانے کے میرے سفر کا چرچا ہوگا. واہ کیا بات ہے. میری ہستی ہے فقط ایک مسافر جیسی، بعد جانے کے میرے سفر کا چرچا ہوگا. ایسے لوگوں سے بغل گیر نہ ہو اے جانم، ایسے لوگوں سے بغل گیر نہ ہو اے جانم، آستینوں میں خدا جانے کیا رکھا ہوگا. واہ کیا بات ہے جناب. بہت مقطع کا شعر ہے کہ ایسے لوگوں سے بغل گیر نہ ہو اے جانم، آستینوں میں خدا جانے کیا رکھا ہوگا. واہ لاجواب ماشاءاللہ. شکریہ. نوازش.
اس کے علاوہ ایک اور رومانی قسم کی جو ہے وہ غزل چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں اسی کتاب میں سے جی کہ میرے خطوں کا جواب لکھنا. یہ محبوب کی طرف اشارہ ہے کہ میرے خطوں کا جواب لکھنا، گئے دنوں کا حساب لکھنا. ہاں کیا بات ہے. میرے خطوں کا جواب لکھنا، گئے دنوں کا حساب لکھنا، ہو زرد چاہے خزاں کا موسم. ہاں ہو زرد چاہے خزاں کا موسم، تو اپنا چہرہ گلاب لکھنا. واہ واہ لاجواب. بہت میرے خطوں کا جواب لکھنا، گئے دنوں کا حساب لکھنا، ہو زرد چاہے خزاں کا موسم، تو اپنا چہرہ گلاب لکھنا. بہت خوب. شعر دیکھیں کہ تیری جدائی کے اشک میں نے، تیری جدائی کے اشک میں نے پیے جو ان کو شراب لکھنا. واہ 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 بہت خوب. تیری جدائی کے اشک میں نے پیے جو ان کو شراب لکھنا، سنوار لینا تو اپنی قسمت. شعر دیکھیں، سنوار لینا تو اپنی قسمت، میرا مقدر عذاب لکھنا. واہ 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. سنوار لینا تو اپنی قسمت، میرا مقدر عذاب لکھنا. بہت خوب. میری وفاؤں کو شعر دیکھیں شاہ صاحب کہ میری وفاؤں کو کر کے یکجا، میری وفاؤں کو کر کے یکجا، کبھی مکمل کتاب لکھنا. واہ 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 بہت خوب، بہت خوب. میری وفاؤں کو کر کے یکجا، کبھی مکمل کتاب لکھنا. واہ. تو آخری مقطع یہ ہے کہ جو خواب دیکھے میری نظر نے، جو خواب دیکھے میری نظر نے، بجا ہے ان کو شراب لکھنا. واہ واہ بجا ہے ان کو شراب لکھنا. میرے خطوں کا جواب لکھنا، گئے دنوں کا حساب لکھنا. بہت لاجواب شاعری، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت شاعری ہے. شکریہ شکریہ خورشید صاحب. جی ماشاء اللہ، ہم نے یہ اردو کی شاعری تو آپ کی دیکھی اور لاجواب شاعری ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اردو کے علاوہ اور کس کی زبان میں آپ شاعری کرتے ہیں؟ اردو کے علاوہ میں نے پہاڑی زبان میں کچھ گیت لکھے، کچھ شاعری کی. یہ 90s کی بات ہے. اس کے بعد بڑے پراشوب حالات رہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ تقریباً 30 سال سے کوئی بھی ایسی ادبی محفل جو ہے، ہماری محفلیں چلتی تھی ہماری انجمن کی تقریباً گئے پوری رات، جس میں شعراء حضرات شامل ہوتے تھے، ریاستی سطح کے شعراء حضرات شامل ہوتے تھے، اور بڑی دیر تک رات کو محفلیں جمتی تھی. لیکن پورا شب حالات کی وجہ سے یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ کسی حد تک منقطع ہو گیا، بند ہو گیا. تو پھر آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے اندر ہم گھر میں بیٹھے ہیں، تو آج کل شاعری کے علاوہ ان کو دوسرا کام ہے نہیں. بالکل. اور آپ نے ان دنوں دیکھا ہوگا کہ نثر اور جو ہے نظم پر زیادہ زور ہے میرا. ان دنوں یہی کام ہے، ان دنوں میں لکھتا ہوں. لیکن پہاڑی جو میں نے کلام اس سے پہلے لکھا، اس میں کچھ میں نے گیت بھی لکھے. جی میں چاہوں گا کہ آپ پہاڑی کا کوئی کلام پیش کریں. جی ایک گیت میں لکھا تھا تقریباً 98 کی بات ہے. اچھا. یہ 98 میں میں نے پہاڑی گیت لکھا تھا. میرے پاس کچھ پہاڑی کلام موجود ہے. جی اس کے چند بند میں آپ کو سناتا. جی ارشاد. جی اس میں ایک جو محبوب ہے وہ اپنی طرف سے جو اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہے، تو وہ ذرا اس کو سنے پہاڑی میں کیسے اس کو پرویا ہے لفظوں کے اندر. جی دیکھا ہے کہ تکی تکی تھکی گئی آنکھیاں نمانیاں. یہ گیت کے بند ہیں. جی تکی تکی تھکی گئی آنکھیاں نمانیاں، فلاں تھی بھی سونے اور دلے نیا جانیاں. بہت خوب. تکی تکی تھکی گئی آنکھیاں نمانیاں، فلاں تھی بھی سونے اور دلے نیا جانیاں. تو ماڑا چند تو آنکھیاں نہیں لویں. بہت خوب. تو ماڑا چند تو آنکھیاں نہیں لویں، اتھا ماڑی روح چنا جتھا تو کھلویں. بہت اچھا. اتھا ماڑی روح چنا جتھا تو کھلویں، بریا میں کتیاں نہیں یاداں نہیں تانیاں. بریا میں کتیاں نہیں یاداں نہیں تانیاں، فلاں تھی بھی سونے اور دلے نیا جانیاں. دیکنیاں چنا تگی ویڑے وچ کھلوئی گئے. دیکنیاں چنا تگی ویڑے وچ کھلوئی گئے. یہ دیکھیں کہ دیکنیاں چنا تگی ویڑے وچ کھلوئی گئے، اسنیاں لوکاں وچ اولا اولا روئی گئے. سینے سنگ لائے رکھاں تواڑیاں نشانیاں، فلاں تھے بھی سونے اور دل نہ جانیاں. یہ اس کے
گیت کے کچھ بند ہیں ابھی، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، چلو بہرحال کبھی پھر کو بھی موقع ملے گا جی جی انشاءاللہ. تو اور ہیں اس کی پہاڑی کی، میں سناتا ہوں آپ کو. جی جی. ایک لڑکی کے نام پیغام ہے کہ جو سسرال کے اندر جا کے اپنے آپ کو کسی حد تک اجنبیت محسوس کرتی ہے وہاں اور گھٹن محسوس کرتی ہے، تو اس کو اپنے والدین کی طرف سے کیا نصیحت دی جاتی ہے، جی 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 وہ میں نے پہاڑی میں کچھ منظوم کلام لکھا ہے. جی پیش کریں. مطلب اور والدین مطلب اس کو یہ نصیحت دے رہے ہیں کہ ماں پیو نہ کر پلنا پیسی، ماں پیو نہ کر پلنا پیسی، بے قدرہ میں رلنا پیسی. ماں پیو نہ کر پلنا پیسی، بے قدرہ میں رلنا پیسی، نینگلی جی بنا سنگے تھی، سنگ لات نے کلنا پیسی. نینگلی جی بنا سنگے تھی، سنگ لات نے کلنا پیسی، کار اپنے سے لال جواہر، کار اپنے سے لال جوہر، اچھا توڑا ملنا لال جواہر، جوہر بالکل جوہر کی جائے جی، جوہرات کی جمع. جی جی. کار اپنے سے لال جواہر، اچھا توڑا ملنا پیسی، کچر ماں پیو نے کار بس بسیں، کچر ماں پیو نے کار بسیں، سورے کار تا جلنا پیسی، ماں پیو نہ کر پلنا پیسی، بے قدرہ بھی رلنا پیسی. بہت خوب. یہ تھا پہاڑی کا کچھ کلام. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لکھنے کا سلسلہ ہے یہ صرف شاعری تک ہی محدود جی. ہے یا نثر میں بھی آپ لکھتے ہیں؟ جی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ نثر میں بھی میں نے بہت کچھ لکھا ہے. جی. وہ آج نثر کو پڑھنے میں تو بڑا وقت درکار ہے، اس کو اگر میں یہاں لاتا اپنے اس سارے مواد کو تو شاید آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اس سارے کو آپ پڑھ سکیں گے جی، یا میں آپ سن سکیں گے یا میں پڑھ سکوں گا. تو لہٰذا بہتر ہے کہ شاعری کو اس لیے میں نے اپنا جو ہے یہ میڈیم بنایا، ذریعہ بنایا ہے کہ اس میں بڑی سے بڑی بات میں ایک شعر میں کہہ سکتا ہوں. جی 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 بالکل بالکل بالکل. ایسی بات نثر میں ممکن نہیں ہے. اور آج کل ایک بات اور بھی ہے، میں نے افسانے بھی لکھے، میں نے نثر کو بہت زیادہ ترجیح بھی دی. اس میں میرے افسانے جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کے اور قومی سطح کے رسائل اور جرائد میں چھپے بھی. جی. میں جس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں نثر کے اندر میرے لیے شاید اتنا آسان نہیں ہے اور پڑھنے والے کے لیے اتنا آسان نہیں، کیونکہ آج جو ہے وقت جو ہے ایسا چل رہا ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی مصروفیات میں مصروف ہے. بالکل. تو وہ میں نے دیکھا کہ پہلے کہانیوں داستانیں ہوتی تھی، اس کے بعد افسانے آئے، پھر افسانچے آئے، پھر اس کے بعد منی افسانے آئے. یعنی آپ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس سے چھوٹی تحریر ہمیں پڑھنے کو ملے جس سے ہمارا مقصد پورا ہو جائے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر ذریعہ جو ہے وہ شاعری ہے. اس کے بعد میں نے شاعری کو چنا. جی 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 بالکل. جی شاعری کو چنا اس کے بعد میں نے. خورشید صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی اردو کی کوئی غزل جو ہے پیش کریں، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ اردو کی شاعری کا تو میں ایک فین بن گیا ہوں. چلیے شکریہ، آپ کا میں بہت مشکور ہوں. سب سے پہلے میں کچھ حمدیہ اشعار سے شروعات کروں گا. جلوہ تیرا موجود ہے ظاہر میں نہا میں، ہوتی ہے تیری حمد و ثنا کون و مقام میں. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. واہ. توصیف کی طاقت ہے کہاں میری زباں میں. عرض کیا ہے کہ توصیف کی طاقت ہے، یہ حسن مطلع ہے. جی یہ حسن مطلع ہے. جی جی. توصیف کی طاقت ہے کہاں میری زباں میں، عظمت کا تیری ذکر ہے مسجد کی اذاں میں. بہت خوب بہت خوب. توصیف کی طاقت ہے کہاں میری زباں میں، عظمت کا تیرا ذکر ہے مسجد کی اذاں میں. بخشش کی ہے امید فقط تجھ سے الہی، بخشش کی ہے امید فقط تجھ سے الہی، اپنا نہیں حامی کوئی اس دور گراں میں. بہت خوب بہت خوب. بے شک. جی بخشش کی ہے امید فقط تجھ سے الہی، اپنا نہیں حامی کوئی اس دور گراں میں، ہم کو بھی عطا کر تیرے محبوب کا صدقہ. عرض کیا کہ ہم کو بھی عطا کر تیرے محبوب کا صدقہ. جی ہے جن کی شفاعت کا چلن دونوں جہاں میں. بے شک بے شک بے شک. ہے جن کی شفاعت کا چلن دونوں جہاں میں. بے شک. بہت شعر دیکھے شاہ صاحب کے، میں خاک کا پتلا ہوں خطا کار ہوں مولا. شعر دیکھ. بے شک. میں خاک کا پتلا ہوں خطا کار ہوں مولا، ہے ذات تیری پاک کہاں تو اور کہاں میں.
آئے ہائے ہائے، بہت خوب بہت خوب، کیا بات ہے۔ میں خاک کا پتلا ہوں، میں خاک کا پتلا ہوں، خطا کار ہوں مولا، ہے ذات تیری پاک، کہاں تو اور کہاں میں، بے شک بے تو شک، میرے گناہوں تو میرے گناہوں کو بخش دے میرے مولا، ہاں ہاں، تو میرے گناہوں کو بخش دے میرے مولا، جاؤں گا تیرے در کے سوا اور کہاں میں، آئے ہائے ہائے، بہت خوب خورشید صاحب، جاؤں گا کیا بات، تیرے در کے سوا اور کہاں میں۔ شکریہ، بہت بہت خوب بہت شکریہ۔ تو بہت اس کے خوب، علاوہ جی ایک غزل کے چند اشعار جی، آپ میرا ساتھ دیں، آپ کے سماعتوں کی مدد کرنے جا رہا ہوں میں۔ ارشاد، میں نے ان لوگوں کے لیے لکھا ہے جو ہمہ وقت محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے، ان کے لیے لکھا ہے کچھ میں نے، جیسے ذرا سنیں آپ۔ آج کل چلن ہے، آج کل چلو، جی جی، جیسے آج کل چلن ہے، جی جی تو اسی پر میں نے لکھا ہے متاثر ہو کے تھوڑا، جی کیونکہ جی، شاعر ارشاد، جن حالات سے متاثر ہوتا ہے وہی بے لکھتا شک، ہے۔ بالکل، فرض کیا ہے کہ کرتے ہیں ہمہ وقت جو اظہار محبت، کرتے ہیں ہمہ وقت جو اظہار محبت، اظہار محبت، کرتے ہیں ہمہ وقت جو اظہار محبت، آتے نہیں ان میں نظر آثار محبت، آئے ہائے ہائے، کیا بات ہے کیا بات ہے، بے شک آتے نہیں ان میں نظر آثار محبت، جو روح کی تسکین کا موجب اسے جانے، ہاں، جو روح کی تسکین کا موجب اسے جانے، اسے جانے، کھلتے ہیں انہیں پر فقط اسرار محبت۔ واہ واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب بہت خوب، شعر دیکھیں بڑا اچھا شعر ہے، حسن غزل میں سمجھیں اس کو، کہ دعوے اگر دیکھو تو ہے فرہاد سے بڑھ کر، بالکل، دعوے اگر دیکھو تو ہے فرہاد سے بڑھ کر، قابل نہیں جی، دعوے اگر دیکھو تو ہے فرہاد سے بڑھ کر، قابل نہیں سہنے کے جو آزار محبت، کیا بات ہے، بہت خوب، قابل نہیں سہنے کے جو آزار محبت۔ اب شعر دیکھیں، محبت کرنے والوں کے لیے ایک شعر ہے، جی، کیا ہے ان کی صحت یابی کی امید بہت کم، ہے ان کی صحت یابی کی امید بہت کم، ہو جائیں جو ایک بار گرفتار محبت، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، بے شک بے شک، کیا بات ہے، ان کی صحت یابی کی امید بہت کم، ہو جائیں جو ایک بار گرفتار محبت، ابھی تو محبت کا چلن عام ہے جانم، لگتا ہے ابھی تو محبت کا چلن عام ہے جانم، کھلتے ہیں کیا گل پسے دیوار محبت، ہو بے شک، کیا کہنے، بہت خوب، ابھی تو محبت کا چلن عام ہے جانم، کھلتے ہیں کیا گل پسے دیوار محبت، کرتے ہیں ہمہ وقت جو اظہار محبت، آتے نہیں ان میں نظر آثار محبت۔ بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب، خورشید صاحب، ایک غزل کے چند شعر آپ کی نظر، جی، اور ناظرین جو میرا یہ انٹرویو دیکھیں گے ان کی نظر بھی ایک غزل کے چند اشعار کرنا چاہوں گا۔ جب سے منسوب ہوا نام تیرے نام کے ساتھ، جب سے منسوب ہوا نام تیرے نام کے ساتھ، پھر کہاں جینے دیا لوگوں نے آرام کے ساتھ، کیا بات ہے کیا بات ہے، جب سے منسوب ہوا نام تیرے نام کے ساتھ، پھر کہاں جینے دیا لوگوں نے آرام کے ساتھ، چھوڑ کر جا نہ سکا مٹی کا وہ کچا گھر، دیکھیں، چھوڑ کر جا نہ سکا مٹی کا وہ کچا گھر، تھا پرانا میرا رشتہ جو در و بام کے ساتھ، کیا بات ہے کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب، واہ واہ، چھوڑ کر جا نہ سکا مٹی کا وہ کچا گھر، تھا پرانا میرا رشتہ جو در و بام کے ساتھ، بہت خوب، دامن صبر نہ چھوٹا کبھی ہاتھوں سے میرے، شعر دیکھیں، دامن صبر نہ چھوٹا کبھی ہاتھوں سے میرے، زندگی، جی، شعر دیکھیں کہ دامن صبر نہ چھوٹا کبھی ہاتھوں سے میرے، زندگی میں نے گزاری بڑے آلام کے ساتھ، کیا بات ہے کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب، واہ واہ، دامن صبر نہ چھوٹا کبھی ہاتھوں سے میرے، زندگی میں نے گزاری بڑے آلام کے ساتھ، وہ تو اپنا تھا اسے زیب کہاں دیتا تھا، شعر دیکھیں، وہ تو اپنا تھا اسے زیب کہاں دیتا تھا،
طنز کا تیر جو مارا بھی تو دشنام کے ساتھ. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. وہ تو اپنا تھا، اسے زیب کہاں دیتا تھا. ہاں، طنز کا تیر بھی مارا جو تو دشنام کے دشنام ساتھ. دشنام کے ساتھ جی. کون کیا تھا یہ سر حشر پڑے گا معلوم. ہاں ہاں ہاں، ایسا شعر دیکھیں کہ کون کیا تھا یہ سر حشر پڑے گا معلوم. کام رکھو میاں دنیا میں فقط کام کے ساتھ. ہائے ہائے ہائے، بہت خوب، بہت خوب، کیا کہنے، کیا کہنے. کون کیا تھا یہ سر حشر پڑے گا معلوم. کام رکھو میاں دنیا میں فقط کام کے ساتھ. اب آخری مقطع دیکھیں اس غزل کا کہ فاقہ مستی میں یوں ہی زیست گزاری جانم. فاقہ مستی میں یوں ہی زیست گزاری جانم. زیست گزاری جانم کوئی نسبت نہ رہی اپنی مئو جام کے ساتھ. ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت فاقہ مستی میں یوں ہی زیست گزاری جانم کوئی نسبت نہ رہی اپنی مئو جام کے ساتھ. جام کے جب سے منسوب ہوا نام تیرے نام کے ساتھ پھر کہاں جینے دیا لوگوں نے آرام کے ساتھ. بہت خوب، بہت خوب خورشید صاحب، کیا کہنے، بہت ہی خوب. خورشید صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا ایک مجموعہ کلام جو منظر عام پر آیا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ابھی کوئی آپ کا نیا کلام یا کوئی شعری مجموعہ جو ہے وہ آنے والا ہے، کس پروجیکٹ پر ابھی کام کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ جو میں آپ کو یہ غزلیں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ بالکل فریش ہیں، آج تک ابھی کہیں سوائے فیس بک کے چھپی نہیں جی. اور ان کا ذخیرہ میں کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں میری کوشش رہے گی کہ بہت جلدی ان کو ایک کتاب کی شکل دی جائے اور کتاب کی شکل میں مجموعہ کلام جو میرا اپنا ہے ذاتی ہوگا اس کتاب کو شائع کرنے کی میری کوشش رہے گی. انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں جتنا جلدی ہو سکے میرا یہ کلام جو ہے وہ میرے قارئین تک، میرے سامعین تک، میرے ناظرین تک پہنچ جائے. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، کوشش جاری ہے انشاءاللہ. جی جی خورشید صاحب، جو شاعری ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک خدا داد صلاحیت ہے. شاعر ہوتا ہے، شاعر بنایا نہیں جا سکتا. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شاعری میں کیا کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے؟ بے شک ہوتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کیونکہ جہاں تک میں اپنی شاعری کا ذکر کروں گا یا اپنے آپ کو شاعر کہلوانے کا ذکر کروں گا تو میں اپنے آپ کو شاعر نہیں سمجھتا. میں اپنے آپ کو ابھی بھی طالب علم سمجھتا ہوں. علامہ اقبال کا ایک کتاب کا مجھے جو ہے پیش لفظ یاد آ رہا ہے کہ اس میں انہوں نے خود بھی اعتراف کیا تھا ایک بار کہ میں شاعر نہیں ہوں، لیکن میری کوشش ہے کہ جو میرا معفول ضمیر ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے، شاعری کو میں نے ایک ذریعہ بنا کے اپنے معفول ضمیر کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. جہاں تک شاہ صاحب شاعری میں عروض کا تعلق ہے، میں عروض سے میں اسی ٹاپک پہ آ رہا ہوں، اسی بات پہ آ رہا ہوں. جہاں تک عروض کا سوال ہے تو عروض کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ میرے ناقدین ہی جانتے ہوں گے کہ میری شاعری ان پر پورا اترتی ہے یا نہیں اترتی ہے. لیکن میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں اپنے معفول ضمیر کو شاعری کے ذریعے سے جو خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں، جو وارد ہوتے ہیں یا جو الہام ہوتا ہے، میں ان کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں، اس کا ذریعہ شاعری کو بناؤں. میں اس کو نثر کو بھی ذریعہ بنا سکتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ شاعری چونکہ بہت مختصر الفاظ میں بندہ اپنی بات جو ہے کہہ سکتا ہے، تو میں نے شاعری کو ذریعہ بنایا اپنی معفول ضمیر کو اظہار کرنے کا. اب یہ میرے ناقدین کا کام ہے، جب میرا کلام پڑھیں گے، جب میری کتاب پڑھیں گے تو اس میں نے کہاں سے عروض کی خلاف ورزی کی ہے، کہاں میرا شعر جو ہے کوئی یا کلام اس میں پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے، میں ان باتوں کو ترجیح نہیں دیتا. وہ اسی ترجیح نہیں دیتا کیونکہ اگر میں عروض کی اس غورف دندے میں پڑ جاؤں گا تو جو میرا جو خیال ہے وہ میں اپنے خیال کو قید کر کے اس طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچا پاؤں گا جس طریقے سے میرا اپنا جو ہے دل جو چاہتا ہے کہ میرا خیال مکمل طور پر جیسا میں سوچتا ہوں وہ میرے قارئین تک، میرے سامعین تک پہنچ جائے. اب میں ناقدین پر چھوڑتا ہوں، جب میری کتاب چھپ کے سامنے آ جائے گی اور مکمل میں نے آج تک کسی سے شاگردی کسی کی حاصل نہیں کی، نہ کسی کو اپنا استاد بنایا، میں خود اپنا استاد ہوں، خود ہی شاگرد ہوں. لیکن شاعری کے میدان میں میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی شاگرد ہوں اور شاگردی کی حیثیت سے شاعری کر رہا ہوں. جب میری شاعری چھپ کر سامنے آئے گی تو یہ ناقدین کا کام ہے کہ وہ اس پر تنقید کریں، اس پر لکھیں
کہ کون سا شعر جو ہے میرا وہ اس روز کے اس پیمانے پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، یہ ان کا کام ہے، ان پر چھوڑتا ہوں۔ جی جی بہت خوب۔ خورشید صاحب، ایک بڑا سنجیدہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جی پوچھیں۔ اردو جو ہے یہ ایک محبت کی زبان ہے، اردو زبان کے ساتھ جو آج جو یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اس خوبصورت زبان کو ایک خاص مذہب کے ساتھ جوڑ کر اس کو ختم کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس بات؟ جی دیکھیے، مجھے اس بات پہ بڑا ایک صاف اور بڑے بے باکانہ ڈھنگ سے بات کرنے کا پورا حق ہے، چونکہ میں اردو پڑھنے والا ہوں، اردو سمجھنے والا ہوں، اردو بولنے والا ہوں، اردو زبان کا مداح بھی ہوں۔ جہاں تک اس کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑنے کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان فرقہ پرست طاقتوں کا یا ان کی سوچ کا نتیجہ ہے کہ وہ اس کو کسی مذہب کے ساتھ، کسی فرقے آزاد کے ساتھ جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک اردو کی تہذیب و تمدن، اس کی ثقافت، اس کی جو وراثت کا سوال اور اثاثے کا سوال ہے، یہ سارے کا سارا میں سمجھتا ہوں اس زبان کے اندر موجود ہے۔ اور جنگ آزادی کے اندر اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں نے اس شاعری کا سہارا لے کے لوگوں کے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا کیا، اس میں نہ صرف مسلمان شعراء تھے بلکہ ہندو شعراء بھی تھے۔ رام پرساد بسم صاحب کے آپ اشعار پڑھیں، کتنے بلبلہ انگیز، کتنے جوش دلانے والے اشعار ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اسی زبان کا سہارا لے کے لوگوں کے اندر ایک بلبلہ، ایک جوش پیدا کیا، اور نتیجتاً بہت ساری قربانیوں کے بعد ہمیں آزادی ملی۔ اور آزادی کے بعد کچھ لوگوں نے، چند طبقہ جو ہے ایسا، جنہوں نے اس زبان کو ایک مذہب کے ساتھ، ایک فرقے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہر طبقے کی زبان ہے، ہر علاقے کے اندر بولی جاتی ہے، اور پورے ہندوستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جو معافل ضمیر کو اظہار کرنے کا ذریعہ، طریقہ کار ہے، وہ اردو زبان اس کی بنیاد ہے۔ اس کی ترویج و ترقی جو ہے ہونی چاہیے۔ میں بحیثیت ایک اردو ادیب، ایک اردو شاعر، یہی کوشش کروں گا، لوگوں تک یہی پیغام دوں گا کہ اردو کو ایک کسی فرقے کی، کسی ایک مذہب کی زبان نہ سمجھ کر اسے قومی زبان تصور کر کے، کیونکہ اس نے جنگ آزادی کے دوران بھی بڑا رول پلے کیا ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہمارا اثاثہ، جو ہمارا ورثہ ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا زبان کے اندر کسی بھی قسم کا ایسا ناروا سلوک جو ہے وہ جاری نہیں رکھا جانا چاہیے، بلکہ اس کو اپنانا چاہیے۔ اور ہر ایک بندہ، میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ 47 کے بعد جب سے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے، آج بھی وہ ہندو پریوار، وہ ہندو لوگ، وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اردو کو اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا کوئی دوسرا مسلمان کنبے کا شخص جو ہے اردو کو چاہتا ہے۔ جی بے شک، بے شک، جی 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 بے شک۔ جی خورشید صاحب، میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں آپ اپنا کلام بھی پیش کریں ہمارے ناظرین کے لیے، کیونکہ آپ کی شاعری جو ہے ماشاءاللہ ایک داد کے قابل ہے اور بہت خوبصورت شاعری ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ آپ کی شاعری سے ہی محظوظ ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا کلام آپ کے سامنے جو تھوڑا بہت آپ کے سامنے رکھوں، میں گزارش کروں گا کہ پچھلے دنوں ایک خبر جو ہے مجھے پڑھنے کو ملی کہ اردو کے خلاف کسی ایک شخص نے ہماری عدالت عظمیٰ کے اندر ایک عرضی دائر کی کہ اردو چونکہ جموں صوبہ کے اندر جو ہے وہ اکثریتی طبقہ اس کو نہیں بولتا ہے، اس میں اکثریتی طبقہ جو ہے ڈوگری ہندی استعمال کرتا ہے، لہذا اردو کو اختیاری زبان کے طور پر نہ رکھا جائے، بلکہ ہندی کو باقاعدہ ایک آفیشیل لینگویج، جو سرکاری زبان کے طور پر اس کو جو ایکسیپٹ کیا جائے اور قبول کیا جائے۔ میں ان صاحب کی نظر، ان کی گوش گزار یہ بات کرتا چلوں کہ جہاں تک وہ ہندی کا سوال ہے، ہندی ہمارے ہر اسکول کے اندر، ہمارے ہر ادارے کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہے، اور لوگ اس کو پڑھ بھی رہے ہیں۔ اور اردو بھی باقاعدہ اردو کا چلن ہے۔ جہاں تک خطہ پیر پنچال کا سوال ہے، چناب ویلی کا سوال ہے، اس کے اندر بسنے والے اکثریتی طبقہ کے لوگ جو ہے وہ اردو بولتے ہیں، اردو جانتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو وہ ایک اکثریتی طبقہ ہے۔ ہم نے کبھی یہ مانگ نہیں کی کہ ہندی کو یہاں سے بالکل ختم کیا جائے، اردو کو ہی راج کیا جائے، ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا، کیونکہ ہمارے اندر وہ تعصب کی جو ہے بنیاد جو ہے ہم نے اپنے دلوں کے اندر نہیں پڑنے دی۔ میں ان صاحب سے بھی گزارش کروں گا، اور آپ سے گزارش، آپ چونکہ ایک پیشہ سے وکیل بھی ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری جو ہے، ہماری طرف سے
اردو زبان کے تحفظ کے لیے جتنا آپ سے بن پڑتا ہے، عدالتی سطح پر ان ججز حضرات کو، وہاں کی عدلیہ کو یہ باور کروانے کی کوشش کریں کہ خطہ پیر پنچال کا سارے کا سارا جو ہے خطہ ہے، یہاں اردو بولنے والے، پڑھنے والے، لکھنے والے اس کے مدہ موجود ہیں۔ جی اس کے علاوہ جو ہمارا چناب ویلی ساری کی ساری جو ہے وہاں اردو بولنے والے، پڑھنے والے، لکھنے والے لوگ موجود ہیں، وہ اس بات کو قطعاً جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور ہم مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ کوئی شخص مذہب کی بنیاد پر یا علاقے کی بنیاد پر اپنی زبان کو ترجیح دینے کی کوشش کرے، ترجیح دلوانے کی کوشش کرے۔ میں بحیثیت اردو شاعر، اردو زبان دانی کی حیثیت سے، اس کو جاننے والے کی حیثیت سے میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں۔ جی اب جہاں رہا سوال، جی تو اب رہا سوال شاعری کا، جو آپ نے کہا کہ شاعری کچھ تھوڑی اور سنا دے، تو کچھ سنجیدہ کلام میں آپ کو سناتا ہوں جو ان دنوں لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے لکھا گیا ہے۔ ایک غزل کے چند اشعار ہیں۔ عرض کیا کہ تیرا قول اور فعل ہو منصفانہ، تیرا قول اور فعل ہو منصفانہ، نہ گھبرا کہ پھر کیا کہے گا زمانہ۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ شعر دیکھیں، تیرا قول اور فعل ہو منصفانہ، نہ گھبرا کہ پھر کیا، جی منصفانہ، نہ گھبرا کہ پھر کیا کہے گا زمانہ، بظاہر ہے غمخوار و ہمدرد سارے۔ اصل شعر دیکھیں، بظاہر ہیں غمخوار و ہمدرد سارے، مگر چال چلتے ہیں کیا شاطران۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ بظاہر ہیں غمخوار و ہمدرد سارے، مگر چال چلتے ہیں کیا شاطرانہ۔ خزانے اگر، جی شاہ صاحب شعر سنیں کہ خزانے اگر لوٹ ڈالا چمن، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، واہ۔ خزانے اگر لوٹ ڈالا چمن کو، نہیں غم بنائیں گے پھر آشیانہ۔ جی ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ خزانے اگر لوٹ ڈالا چمن کو، نہیں غم بنائیں گے پھر آشیانہ۔ بہت خوب۔ جی تو شعر دیکھیں کہ مجھے راس آتی نہیں ہے غلامی، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مجھے راس آتی نہیں ہے غلامی، طبیعت میری ہے ذرا باغیانہ۔ ہائے ہائے، بہت خوب، کیا کہنے، کیا کہنے۔ مجھے راس آتی نہیں ہے غلامی، طبیعت میری ہے ذرا باغیانہ، بھروسہ اگر ہو فقط ایک خدا پر، بھروسہ اگر ہو فقط ایک خدا پر تو، جی بھروسہ اگر ہو فقط ایک خدا پر تو مل جائے گی پھر مدد غائبانہ۔ ہاں، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک۔ بھروسہ اگر ہو فقط ایک خدا پر تو مل جائے گی پھر مدد غائبانہ۔ آخری شعر مقطع کا ہے کہ دنیا محض آخرت کی ہے کھیتی، دنیا محض آخرت کی ہے کھیتی، نہیں مستقل یہ کسی کا ٹھکانہ۔ ہائے ہائے ہائے، بے شک، کیا کہنے جی، بہت خوب۔ ایک غزل کے شکریہ، ایک غزل کے چند اشعار اور عرض کرتا چلوں۔ میں نے کہا تو تھا اسے رکھنا سنبھال کر، میں نے کہا تو تھا اسے رکھنا سنبھال کر، اب جی میں نے کہا تو تھا اسے رکھنا سنبھال کر، اب کرچیاں چنو میاں شیشہ اچھال کر۔ ہاں، بہت خوب، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں نے کہا تو تھا اسے رکھنا سنبھال کر، اب کرچیاں چنو میاں شیشہ، اب کرچیاں چنو میاں شیشہ اچھال کر، میں نے دیا تو ہے تمہیں، میں نے دیا ہے تم کو محبت میں اختیار، میں نے دیا ہے تم کو محبت میں اختیار، اپنی انا سے تو میرا جینا محال کر۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت خوب۔ میں نے دیا ہے تم کو محبت میں اختیار، اپنی انا سے تو میرا جینا محال کر۔ شعر دیکھیں شاہ صاحب کے، کرنا تو چاہیے تھا محبت سے اجتناب، کرنا تو چاہیے تھا محبت سے اجتناب، اجتناب پرہیز کرنی چاہیے تھی، جی محبت سے پرہیز کرنی چاہیے تھی، کرنا تو چاہیے تھا محبت سے اجتناب، گر ہو گئی تو پھر اسے تو لازوال کر۔ ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ گر ہو گئی تو پھر اسے لازوال کر، کیا بات ہے۔ جی شعر دیکھیں کہ میری کسی بھی حال میں ہو جائے گی بسر،
میری کسی بھی حال میں ہو جائے گی بسر، میری کسی بھی حال میں ہو جائے گی بسر، خود کو سنبھال تو ذرا اپنا خیال کر۔ ہاں شعر دیکھیں، اگر ہو سکے تو میری خاموشی کو پڑھ ذرا، اگر ہو سکے تو میری خاموشی کو پڑھ ذرا، بہتر یہی ہے مجھ سے نہ کوئی سوال کر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اگر ہو سکے تو میری خاموشی کو پڑھ ذرا، بہتر یہی ہے مجھ سے نہ کوئی سوال کر، میں نے بیاں کیا ہے فقط دل کا حال بس، میں نے بیاں کیا ہے فقط دل کا حال بس، کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کر۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت میں نے بیاں کیا ہے بہت فقط دل کا حال بس، کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کر، واہ واہ واہ۔ جی جی، اب حاصل غزل شعر دیکھیں جو اس غزل کا سب سے بہترین شعر میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک یہ ہے، پتہ نہیں آپ کو کیسا لگے گا۔ غربت زدہ وہ ماں جو تسلی کے واسطے، غربت زدہ وہ ماں جو تسلی کے واسطے، بچوں کو ٹالتی رہی پتھر ابال کر۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے جی، بہت خوب بہت خوب بہت خوب، آپ نے یہ تاریخی واقعہ جو ہے آپ نے شعر میں بیان کر دیا، واہ بالکل۔ ایک شعر اس سے پہلے کا ایک شاعر کا شعر ہے کہ بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے، ہائے ہائے، ایک ماں ابالتے رہی پتھر تمام رات، ایک شاعر نے کہا کہ ایک ماں ابالتے رہی پتھر تمام رات، بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے۔ تو میں نے اس خیال کو یوں باندھا ہے، بہت خوب بہت خوب، میں نے اس خیال کو یوں باندھا ہے کہ غربت زدہ وہ ماں جو تسلی کے واسطے، غربت زدہ وہ ماں جو تسلی کے واسطے بچوں کو ٹالتی رہی پتھر ابال کر۔ ہائے ہائے، بہت خوب۔ نقطہ دیکھیں کہ ہر لفظ قیمتی میرے اشعار کا ہے دوست، ہر لفظ قیمتی میرے اشعار کا ہے دوست، لایا ہوں سارے موتی سمندر کھنگال کر۔ ہاں، کیا بات ہے، کیا بات، بے شک جی، بے شک، ہر لفظ قیمتی میرے اشعار کا ہے دوست، لایا ہوں سارے موتی سمندر کھنگال کر۔ بہت خوب۔ میں نے کہا تو تھا اسے رکھنا سنبھال کر، اب کرچیاں چنو میاں شیشہ اچھال کر۔ بہت خوب بہت خوب، یہ تھے چند میرے اردو کے اشعار جو میں نے آپ کی نظر کیے۔ بہت خوب۔ خورشید صاحب جی تو نہیں چاہتا ہے کہ آپ سے رخصتی لیں، مگر کیونکہ وقت کی پابندی ہے، آن لائن انٹرویو ہے، تو آپ نے نہایت ہی خوبصورت شاعری پیش کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم روبرو آپ کا انٹرویو کریں گے۔ آپ نے خوبصورت شاعری پیش کی، میں اپنی طرف سے اور اپنے ناظرین کی طرف سے آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اپنے خوبصورت شاعری اور خوبصورت خیالات کا اظہار کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ شاہ صاحب، میں آپ کا بھی بہت مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے یہ موقع مجھے بخشا اور ہم ایک دوسرے کے روبرو ہوئے، اور یہ ذریعہ بنا ہمارا جو نیٹ کنیکٹیوٹی اتنی اچھی نہیں ہے، میں یہ دعا کروں گا کہ آنے والے وقت میں ہماری یہ 4G سروس جو ہے بحال ہو جائے، اور ہمارے اس قسم کے جو انٹرویوز وغیرہ جو ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ کئی اس قسم کے قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر مشاعرے بھی منعقد کروائے جا رہے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایسا کریں کہ بہت سارے لوگوں کو شامل کر کے ایک بار ان کو پڑھنے کا، ان کو بیٹھنے کا، آپ کے ساتھ روبرو ہونے کا موقع ملے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ بہتری آ سکتی ہے، اچھائی آ سکتی ہے۔ جی تو میں ایک بار پھر آپ کی طرف سے ادب کی بہتری کے لیے، اس کے فروغ کے لیے آپ کی کوششوں کا، آپ کی کاوشوں کا بےحد مشکور ممنون ہوں، اور آپ کی تحسین کیے بنا نہیں رہوں گا کہ جو کام آپ نے بحیثیت وکیل بھی، آپ کا پیشہ وکالت کا ہے، بڑے بڑا مصروف پیشہ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن باوجود مصروفیات کے آپ اردو ادب کی طرف اور باقی زبانوں کے ادب کی طرف جو ہے دھیان دیتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام شعراء اور ادبا کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دلی مبارکباد ہے آپ کو میری طرف سے، بہت بہت شکریہ، والسلام۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ بہت۔ جی ناظرین، یہ تھے جناب خورشید صاحب۔ آپ کو ان کی شاعری کیسی لگی اور آپ کو پروگرام کیسے لگ رہے ہیں، اپنی کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور پروگرام کے بارے میں کوئی بھی مشورہ ہو وہ بھی آپ
ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ پروگرام کو مزید اچھے سے اچھا بنایا جا سکے. ہمارے پیج کو ضرور شیئر کریں تاکہ باقی بھی جو شعراء حضرات یا جو بھی ادبی لوگ ہیں ہمارے ساتھ جڑیں تاکہ ان کی خوبصورت شاعری یا ادبی جو کام ہے وہ آپ کے سامنے لایا جا سکے. بہت بہت شکریہ.